لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اسی عبادت کا سب سے پہلے اس نے حکم دیا، اور اسی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اس نے ہر قوم و ملت میں اپنے رسول کی بعثت فرمائی، تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا حق میں بتایا، اللہ کے اسماء اور اس کے صفات پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اللہ کی بندگی میں زندگی صرف کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و ثنا کے بعد آج 21ویں شب رمضان المبارک 1438 ہجری مسجد خانہ چھتا بازار حیدرآباد میں اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑنا، اس موضوع پر سلسلہ چل رہا ہے جس کی آج آخری کڑی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان کو قوی کرے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21ویں شب ہے۔ نبی علیہ السلام اس آخری لمحے میں جو ہم کو مل چکا ہے اللہ کے فضل سے، اس آخری لمحے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت محنت کرتے تھے، سب سے زیادہ محنت اللہ عز و جل کی عبادت میں انہی ایام میں، انہی لیالی میں آپ فرماتے تھے، جیسا کہ آپ کے بارے میں آیا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، عشر اواخر میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے ایسی محنت کبھی نہیں کرتے۔
اور نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں معلوم ہوا حدیث شریف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری دہے میں اپنی مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے تاکہ شب قدر کو تلاش کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے احیا لیلہ، کہ رات میں جاگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، کس لیے جاگتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے راتوں میں جاگتے تھے، اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، قیام، دعائیں، اللہ کا ذکر، اس میں رات صرف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایقظ اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے ان 10 راتوں میں، اور وہ ہے گھر والوں کو جگانا۔ نبی علیہ السلام گھر والوں کو کیوں جگاتے تھے؟ تاکہ وہ بھی عبادتوں میں مصروف رہیں، سونے کو ترک کریں اور اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں راتوں کو صرف کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں، آپ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم دی کہ اگر یہ رات تمہیں مل جائے، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ سب حدیثوں میں موجود ہے۔ ان آخری دہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے شب قدر کو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، محنت کرتے تھے، راتوں میں جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے، ہم ان کی امت ہی ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم بھی کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان مبارک راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں، جس سے وہ جاگتے تھے ہم بھی جاگیں گے، وہ گھر والوں کو جگاتے تھے ہم بھی جگائیں گے، وہ محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت میں ہم بھی محنت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہم انک عفو پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہم بھی وہ دعا پڑھیں گے اللہم انک عفو تحب العفو۔ اس طرح ان راتوں کو صرف کرنا چاہیے، بیکار کی باتیں ضائع کرنا یا نعوذ باللہ من ذالک نافرمانیوں میں، حرام کردہ چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔ ذہن میں رکھیں، اسماء و صفات کے متعلق بہت ساری چیزیں اب تک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اسماء کے قاعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، صفات کے متعلق بہت سارے قاعدے آپ نے سنے اب تک، اللہ رب العالمین کی صفات، ان کی قسمیں، ٹھیک ہے، اور ان پر ایمان ہمارا کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں، اور ایمان کیسے لانا چاہیے، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے صفات کے باب میں، چاہے وہ سوال ہو یا تحریف ہو، تعطیل ہو، تکییف ہو یا تمثیل ہو، ان چیزوں سے اپنی عبادتوں، اپنی عقیدے کو، اپنی ایمان کو بچانا چاہیے۔ ساری باتیں میں نے اس میں پڑھ لی۔ خواتین کی طرف سے سوالات ہیں، جواب اس کا آخر میں دیا جائے۔ یہ تمام اہم امور باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر بعینہ ایمان لائیں گے جیسے وارد ہوئی ہیں، نہ معنی بدلیں گے، نہ تعویل کریں گے، نہ انکار کریں گے، نہ سوالات کریں گے کہ اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں، ایسے سوال نہیں کریں گے،
اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے، ایسا سوال بھی نہیں کریں گے۔ اللہ عز و جل کی صفات کو بغیر کیفیت کے، یعنی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے تو ایسے مانیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی مثالوں سے نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی مثال نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں ہے۔ صفات کے باب میں ایک بڑا اہم قاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اس قاعدے کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ کتابیں، التدمریہ ان کی کتاب ہے جو اسماء و صفات کے سلسلے میں انہوں نے لکھی ہے کتاب، یہ اس میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں جو کہ قاعدہ ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القول فی الصفات کالقول فی الذات، مطلب صفات کے بارے میں وہی کہا جائے گا، ہم صفات کے بارے میں وہی کہیں گے جو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں۔ صفات کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو ہم ذات کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، جس میں زبردست رد ہے ان تمام فرقوں پر جنہوں نے صفات کا انکار کیا ہو یا صفات کی تعویلیں کی ہوں یا صفات پر ویسا ان کا ایمان نہیں ہے جیسے سلف صالحین کا ایمان تھا۔ اشاعرہ، دیکھیے چند فرقوں کے نام میں لیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانے، وقت بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ بعض فرقے جیسے قدریہ، فرقوں کے نام جہمیہ، خوارج، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، یہ کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کے نام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نے حدیث میں 73 فرقوں کی خبر دی ہے نا؟ حدیث جانتے ہیں نا کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، 72 جہنم کی آگ میں، ایک جنت میں۔ گمراہ جو 72 فرقے جو جہنم کی آگ میں جائیں گے وہ گمراہ فرقے ہوں گے۔ ویسے یہ جو فرقوں کے ابھی میں نے جو نام لیے ہیں یہ گمراہ فرقوں کے نام ہیں، چاہے وہ خوارج ہو، معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، ماتوریدیہ ہو یا جہمیہ ہو یا قدریہ یا معتزلہ ہو، یہ سب گمراہ فرقوں کے نام ہیں۔ اس کی اپنی جگہ جو ہے تفسیر ہے کہ فرقوں کا نام کیوں پڑا، کب سے آئے، ان کی تاریخ ہے، پھر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، فرقہ الضالہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو گمراہ فرقے ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے صفات کا انکار کر دیا کلی طور پر، کے بعد ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیا کیا، کلی طور پر صفات کا انکار کر دیا۔ ایک نمبر 2، بعض فرقوں نے کیا کیا، مانا لیکن تعویلوں کے ساتھ، جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو دوران درس، اللہ سمیع ہے بغیر سماع کے، یاد ہے نا؟ اللہ بصیر ہے بغیر بصر کے، سننے والا ہے لیکن سنتا نہیں ہے، سمع نہیں، بات کرنے والا ہے بات کرتا نہیں، مجرد ناموں پر ان کا ایمان ہے، معنی اور حقیقتوں کا ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ بھائی نام کا معنی ہوگا، سمیع اللہ کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سننے والا۔ انہوں نے کہا سمیع تو ہے لیکن بغیر سماع کے، یہ کیا؟ ایسے بات سر کیا ہے؟ اچھا، تیسری قسم ایسے گمراہ فرقے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پہلی قسم کیا ہے؟ بعض فرقوں نے کلی طور پر ٹوٹلی انکار کر دیا صفات کا۔ ایک نمبر 2، کیا کیا؟ صفات کی تعویل کر دی، صفات کی کیا کی؟ تعویل کر دی، معنی بدل دیا یا حقائق کو بدل دیا یا معنی کا انکار کیا، مجرد الفاظ پر ایمان لائے، یہ بھی ایک فرقہ رہا، ایسے بھی فرقے رہے گمراہ۔ تیسری قسم، بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں ان میں سے جو اللہ کے 7 صفات پر ایمان لاتے ہیں، بس 7 صفات پر، جیسے اشاعرہ کہتے ہیں 7 صفات عقل اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تمام صفات کا انکار۔ 7 صفات مثال کے طور پر اس میں کہا کہ بھائی علم اللہ کی صفت، کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہے دنیا میں، تو اللہ کا علم نہیں ہوگا تو عقل اس پر دلالت کرتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اللہ علیم ہونا ضروری ہے،
اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ علم رکھے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق کے حالات کیسے معلوم گا؟ علم ہی نہیں ہے. تو اس کی جو مخلوق ہے وہ کیا کر رہی ہے، ان کو کیا چاہیے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، جو اللہ نے مخلوق پیدا کیا. ساری دنیا جو اللہ کی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں عقل اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ علم ہونا چاہیے. تو کہا کہ علم ہے. اسی طریقے سے کہا اللہ قدرت والا بھی ہے. ایک اور ایک صفت بھی مانے اور ساتھ ہے اس میں. ٹھیک ہے. کیوں قدرت والا ہے؟ ارے قدرت نہیں، اگر وہ کمزور ہو تو دنیا کیسے چلے گی؟ پھر عقل کہتی ہے کہ نہیں، وہ جو ہے قدرت والا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حی ایک صفت کہا کہ زندہ، اگر وہ مر جائے گا تو ایسے کہا. عقل دلالت کرتی ہے اس پر کہ جو ہے اللہ کو زندہ رہنا ہے ہمیشہ. اللہ زندہ رہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہے، ان کو دیکھنا ہے. وہ ختم ہو جائے گا تو دنیا کیسے رہے گی؟ کہا کہ عقل اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ حی ہو، الحی ہو، العلیم ہو، اور کہا کہ السمیع ہو، سننے والا بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ مخلوق کی حاجتوں کو اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے تو پھر مخلوق کی آوازیں، مخلوق کی ضرورتوں کو کون سنے گا؟ ایسے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا انکار کر دیا. ایسے بھی شاعرہ ہیں کہا نہیں باقی صفات کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ عقل ان پر دلالت نہیں کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل. کہتے ہیں عقل ان پر دلالت نہیں کرتی. باقی تمام صفات جیسے ذاتی جتنے صفات ہیں سب کا انکار کیا انہوں نے. اللہ کا چہرہ، ہم نے ذاتی صفات بتایا تھے، یاد ہے؟ بتائیے کیا صفات ہے. چلو سوال ہے، انعام بھی ہے، بھول گیا. اچھا، میں نے ذاتی اور فعلی دونوں صفات، ذاتی صفات میں کچھ مثالیں میں نے دی تھی. ہاتھ اٹھا کے بتائیے اللہ کی ذاتی صفت جو نصوص سے، قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ذرا اہم سوال. جی ہاتھ، بس اللہ کا ہاتھ ہے ذاتی صفت. آج دن ہے کیا یاد رکھ لیں؟ آپ بھولیں گے مسئلہ ہوتا ہے. ایک پہلے والے بھی ہے، ایک ہاں اللہ کا پیر ہے، ہاتھ بول دیے، پیر ہے. آنکھ، اللہ کی ایک ذاتی صفت کیا ہے؟ آنکھ. جی ذاتی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چہرہ، کتنے جوابات ہو گئے؟ ذرا روکیے، نام کم ہے. الٹا ہاتھ نہیں چلتا. پنڈلی بھی. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا. کہا کہ نہیں یہ سب نہیں ہے. کیوں؟ عقل اس پر دلالت، عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہو سکتی ہے. عقل نہیں مانتی کہ اللہ عز و جل کی ذاتی صفات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، انکار کر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ قاعدہ کہتے ہیں القول فی الصفات کالقول فی الذات. جو ذات میں ہم کہیں گے وہی صفات میں کہیں. اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جیسا عقیدہ، صفات کے بارے میں بھی ویسے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نہیں انکار کرتے اللہ کی ذات کا؟ مانتے ہیں نا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہے لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم ہے. بے اس کی ذات ہے، جیسے ہونا چاہیے ویسے اس کی ذات ہے. ایمان لاتے ہیں نا، انکار تو نہیں کرتے، تعویل تو نہیں کرتے ذات کی ہم اللہ کے. تو ویسے ہی صفات کو بھی بغیر تعویلوں کے مانیں گے. جتنی صفات وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت میں بیعینی، ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہوگا. اور وہی کہا جائے گا اللہ کی صفات کے بارے میں جو ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے. آپ ذات کو مانتے ہو اور صفات کا انکار کرتے ہو. ذات کمال کیسے ہو سکتی ہے بغیر صفات کمال کے؟ ذات کا کمال اسی میں ہے کہ صفات بھی اس کی کمال کی ہوں اور اس کی صفات ہوں. آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ عقل ان 7 صفات پر دلالت کرتی ہے، تو وہی عقل باقی تمام صفات پر بھی دلالت کرتی ہے اگر اس کو ماننے کے بعد. ورنہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع رکھنا ہے. جو ہم نے بتایا اس بات میں نقل مقدم ہو، کتاب و سنت کو آگے رکھا جائے، عقل کو اس کے تابع رکھا جائے. لہٰذا تمام چیزوں کو مانیں. اچھا، اس کے بعد آخری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت ان لوگوں نے تعویلیں نہیں کی. جو ناجی فرقہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی جتنی صفات وارد ہوئی ہیں ان تمام کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، ان تمام پر ان کا ایمان تھا.
کسی صفت کا انکار نہیں کیے، نہ تعویل کیے، نہ مثالیں دیے، نہ کیفیت دیے، نہ سوالات کیے۔ جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوا ہے بعین ہی اس پر تمام چیزوں پر وہ ایمان لائے اور اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنی زبانوں کو بچا لیا ان لوگوں نے تعویلوں سے، انکار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ان پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اپنی زبانوں کو سلامت سے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتی ان پر ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے عقیدے کو پاک کر لیا، یا کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ تعویل کرنے سے، انکار کرنے سے، کیفیات پیش کرنے سے، مثالیں دینے سے ان لوگوں نے محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسے ان لوگوں نے کیا ویسے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم سامعین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے، اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا اگر ہمارا ایمان قوی ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، سمجھے، ہم میں سے کسی شخص کو یا ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم ہے، اس کی صفت ہے علم، صحیح ہے نا؟ اللہ رب العالمین کی کیا ہے صفت؟ علم ہے، مطلب جانتا ہے ہر چیز، مجھے جانتا ہے، میرے باطن کو جانتا ہے، میرے ظاہر کو جانتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ تو جب میرا ایمان اللہ کی صفت پر ہوگا کہ اللہ جانتا ہے میری ہر چیز کو، تو پھر میں اپنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھوں، میں اس سے مانگوں گا کیونکہ وہ جانتا ہے میرے حالات۔ یہ ایمان کا اثر ہوگا۔ آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب جاننے والا ہے، لہٰذا وہ اپنے رب کے سامنے اپنے حوائج کو، حاجتوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی ضرورتوں کو رکھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب سب جانتا ہے میرے بارے میں۔ اور اگر غلطیاں ہو جائے اس سے تو وہ معافی مانگ لے گا اپنے رب سے، توبہ کر لے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم کہ اس کا رب علیم ہے، اس کے گناہوں سے واقف ہے، اس کے نیکیوں سے واقف ہے، اس کی تمام حالتوں سے واقف ہے۔ تو ایمان کا یہ اثر پڑے گا، آدمی توحید کی زندگی گزارے گا، آدمی اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال، اگر انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس کا ایک رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، السمیع اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سنتا ہے نا؟ تو اگر ہمارا ایمان اللہ کے اس نام سمیع پر اور اللہ کی صفت سمع پر کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہمارا ایمان ہوگا، تو ہم کبھی اللہ کو ایسی چیز نہیں سنائیں گے جو اللہ نہیں سننا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اگر ہمارا ایمان کبھی ہوگا تو ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ نہیں سننا چاہتا ہے۔ مطلب اللہ کو پسند نہیں ہے سننا۔ کیا چیز پسند نہیں ہے اللہ کو سننا؟ کفر سننا اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک سننا اللہ کو پسند نہیں ہے، گالیاں اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ہم وہ باتیں نہیں کریں گے اگر ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اگر اس صفت پر ہمارا ایمان ہوگا کہ میرا رب میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ پھر چغل خوری نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، سازشیں نہیں ہوگی، پھر جو ہے زبان سے شر نہیں بکا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ اگر انسان کو ایک تیسری مثال، ایمان کا اثر زندگی پر، اسماء و صفات پر ایمان کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہے یقینی طور پر کہ میرا رب جو عرش پر مستوی ہے البصیر ہے، کیا ہے؟ البصیر اس کا ایک نام ہے جس میں وہ ایک صفت ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، میں جہاں بھی رہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اکیلا رہوں، میں لوگوں کے درمیان رہوں، میں چھپ کر رہوں، میں اندھیرے میں رہوں، میں اجالے میں رہوں، میں تنہائی میں رہوں، ہر جگہ مجھ کو میرا رب دیکھتا۔ یہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کی صفت دیکھنے پر ایمان ہوگا قوی، تو کیا انسان ایسی جگہ جائے گا جہاں جانا اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں جانے سے ناراض ہوتا ہے، جیسے فلموں کی جگہ یا باطل کی جگہ یا گناہوں کے اڈوں پر نہیں جائے گا انسان، کیوں؟ کیونکہ اس کو ایمان ہے کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان میں کمی ہے، ایمان میں ضعف ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ورنہ ایمان قوی ہوتا اور میرا رب عرش پر مستوی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، تو انسان جو ہے اللہ سے ڈرے گا،
اور ایسے کام نہیں کرے گا، ایسی جگہ نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کے اس نام پر ہمارا ایمان ہوگا کہ میرا رب جو عرش پر مستوی ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، التواب ہے، بخشنے والا ہے، زیادہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو انسان سے اگر غلطیاں ہو جائیں فوراً اللہ کو یاد کرے گا۔ ذکر اللہ فاستغفر لذنوبہم، جیسے کہ قرآن نے کہا اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میرا ایک رب ہے جو غفور ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ جیسے عبادات کے مطابق اللہم انک عفو تحب العفو، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے، بخشنا اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے، تو میرا رب بخشنے والا، میرا رب معاف کرنے والا ہے، تو انسان کہاں جائے گا؟ واسطے لگائے گا، سینے لگائے گا؟ نہیں، وہ اپنے رب سے رجوع ہوگا اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا، اپنے گناہوں کو رکھے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگ لے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان پھر معاف کر کے معافی مانگنے کے بعد اپنے رب سے پھر کبھی ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو، اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگی۔ تو اسماء و صفات پر ایمان کا اثر زندگی پر پڑتا ہے، آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، آدمی واجبات اور فرائض انجام دینے لگتا ہے، حقوق اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی وہ کما حقہ ادا کرتا ہے۔ کب؟ جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر قوی ہو۔ لہٰذا ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اللہ کے اسماء الحسنی پر، اللہ کے صفات پر ہمارا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کیا بھول گئے؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ابا نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہے، شوہر بیوی کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن بیوی کو، عورت کو اس کا رب خالق کو دیکھ رہا ہے۔ شوہر کو اس کی بیوی کو نہیں دیکھ رہی ہے، پڑوسی تو نہیں دیکھ رہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کہ اللہ کی صفت دیکھنے پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو پھر جب ایمان ہے تو پھر کیوں ایسی سازشیں ہو رہی ہیں؟ کیوں گناہوں کی زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایمان ہمیں بچاتا ہے۔ اسماء و صفات پر ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، موضوع جو ہے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا صحیح تو پھر ہم بھول گئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، ہم بھول گئے کہ ہمارے رب کو سب معلوم ہے۔ آدمی دنیا کی نگاہوں سے بچ کر چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ چیز سلف صالحین کی زندگی میں تھی۔ آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے پاک رہی، گناہوں سے کیسے وہ بچ گئے۔ اس لیے بچ گئے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا رب ہر چیز کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور بدلے دینے والا ہے، ناراض ہوتا ہے، معلوم تھا۔ تو صفات اور اسماء اور صفات پر ایمان نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر جو ضرورت ہے آج ہماری زندگی میں پیدا کرنے کی۔ لہٰذا ہمیشہ استحضار جس کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، اللہ کے ناموں کو یاد رکھنا، اللہ کی صفات کو یاد رکھنا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ایمان ہمیں بچائے گا حرام چیزوں سے، اللہ کو ناراض کرنے سے، اللہ کو غصہ دینے والی چیزوں سے۔ ہمارا ایمان ہمیں محفوظ رکھے گا اور ان اعمال سے، ان عقائد سے، ان منہجوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کرے اور اسماء و صفات پر ایمان کا اثر ہماری زندگی پر پڑے اور ہم اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، قوی کریں، کیونکہ وہ اتنے پیارے پیارے نام والا ہے، اتنے بے عیب بلند و بالا صفات والا ہے۔ لہٰذا ہمارا تعلق، ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، اس چیز کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ اصل علاج ہے، اگر دلوں کو اللہ سے جوڑ لیا ہم نے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس رب سے جس کے اتنے اچھے نام ہیں، اتنی اچھی صفات ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگیوں اپنے دلوں کو جوڑ لیا تو اس وقت ہماری زندگی کامیاب ہے، ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب، اور وہ ہے دل۔ اگر دل صحیح تو پارٹس آف باڈی صحیح، اگر دل خراب تو پارٹس آف باڈی بھی خراب۔ اور دل صحیح کیسے ہوگا؟ اس کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا ہے، اس دل کا تعلق اللہ سے، ہم نے اللہ سے ہٹا لیا، اس دل کو غیر اللہ سے جوڑ لیا۔ کسی نے بیوی بچوں سے جوڑ لیا دل کو، کسی نے اپنی پوزیشن سے جوڑ لیا، کسی نے مال سے جوڑ لیا، کسی نے رزق اور کاروبار سے جوڑ لیا، کسی نے کیا کہتے ہیں اس کو شہرت، مشہور ہونا، فیم ہونا،
اس سے جوڑ لیا، کسی نے کرسی سے جوڑ لیا، بھائی مجھے بڑا بناؤ صدر بناؤ رئیس بناؤ صدر بناؤ رئیس بناؤ. دل کو الگ الگ لوگوں نے مختلف چیزوں سے جوڑ لیا ہے. اب جس سے دل جڑا ہوا ہے اسی کی فکر میں پوری زندگی سب ہو. اگر اس دل کو ساری دنیا سے کٹا کر ایک اللہ سے جوڑ لیں گے تو بیوی کا حق بھی ادا ہوگا، بچوں کا حق بھی ادا ہوگا، والدین کا حق بھی ادا ہوگا. اگر کرسی دے بھی دی جائے گی تو بھی اس کرسی پر صحیح بیٹھیں گے، صحیح بیٹھیں گے، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے نام ہے. کیوں؟ دل مال سے نہیں، اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو پھر حرام چیزوں سے انسان کی زندگی بچ جائے گا. اور یہ ایمان سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اسماء و صفات پر ایمان پیدا کرے، ایمان تو ہے، اس کو اس تشریح کو یا اس کو قوی کریں، اس کو بڑھائیں تو ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے گا. اور یہی اصل علاج ہے، پوری امت کا یہی علاج ہے. اس سے جو ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور تعالیٰ پانی کی اور شب قدر کو حاصل کرنے کو عطا فرمائیں. دراصل جو ہے مسجد محبوبیہ والے جو ہے انتظار میں کھڑے ہیں، وہاں بھی جو ہے ہمارا پروگرام ہے. ابھی وقت کی تاخیر کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو مختصر کر دیا ہے اور بات یہاں ختم کر رہے ہیں. کیونکہ خواتین کی طرف سے کچھ سوالات آ گئے ہیں، مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سوالات پہ جو ہے جواب دے دیں ہم، جو ہم کو معلوم ہے. ہر جواب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ انعامات جو ہے سالے بھائی سے حاصل کر لیں، میں دے کے چلے جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. انعامات دے دینا ہے ساتھ انعام دے دیں. اچھا لاسٹ بولے نا، پہلے انعام دے دیں. اللہ جزاک خیر. بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دوبارہ ملائے گا، دوبارہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عنقریب انشاءاللہ جب بھی اللہ نے چاہا. تو یہ کچھ انعامات ہیں، اس میں نام بھی لکھنا ہے، اس میں ٹائم چاہیے. میں نام لیتا ہوں کیا جو نسیم ہے کون ہے؟ وہ عبدالحسین. نام کو بتایا بہتر رہے گا تاکہ میں جو ہے عمران شبلائی دو آپ ایک اور کے نام جی دوسرا نام کب کا عبد الکریم یا فاروق بھائی جی عبد المتین بھائی یہ آشتے ہیں سب فرحان ہو گیا جزاک اللہ خیر. یہ مختصر خواتین کے کچھ سوالات ہیں، اس کے جواب دیتے ہیں.
صلاۃ التسبیح نماز ہے یا نہیں ہے. صلاۃ التسبیح نماز کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس پر اس کے متن میں نکارت ہے، لہٰذا علماء نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ نماز جو ہے سند اس کی یہ نماز ثابت نہیں ہے، یہ نماز ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ نوافل بہت ساری نمازیں ہیں جو ثابت ہیں اور جن کی جو ہے اس کی سند پر اس حدیث کی سند اور متن پر کلام، اسپیشلی متن کی نکارت پر کلام ہے یا نکارت ہے اس میں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، بلکہ جو ہے بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی فضیلتیں سے یہاں حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کا اہتمام ہو. دوسرا سوال، زکوٰۃ کتنے تولے سونا اور چاندی پر واجب اور کیا فیصد ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک اندازہ جو مشہور 7.5 تولہ سونا ہو اور 52 تولہ چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے، چاہے 7.5 تولہ ہو، اس سے زیادہ ہو، ٹوٹل سونے کی قیمت دیکھیں آپ، یا سونا ہی سونے کی شکل میں یا قیمت 2.5% جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، شروع نکالا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. چاندی جو ہے 52 تولہ ہے یا اس کی قیمت آپ کے پاس ہے تو اس صورت اس کی 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. نماز میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں پہلی رکعت، دوسری رکعت، نماز کے جو جتنی رکعتیں آخری رکعت کے علاوہ اس کا بیٹھنے کا طریقہ جو ہے دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، بائیں پیر پر بیٹھنا، بائیں پیر کو انگلش میں رائٹ پیر کو کھڑا رکھنا، لیفٹ پیر کو بچھانا اور اس پر بیٹھنا. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت. آخری جو رکعت ہے، جیسے نماز جو ہے 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان رکعتوں میں تورک کرنا ہے. لاسٹ رکعت میں دائنے پیر کے نیچے سے بائیں پیر کو نکالنا تورک کہتے ہیں، اور یہ جو حصہ رہتا ہے جسم کا اس پر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں. یہ لاسٹ رکعت میں پڑھنے کا طریقہ ہے. جب امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کے بعد رکعت باندھے تو مصلی بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ جی ہاں، امام اللہ اکبر کہے تو مصلی بھی اللہ اکبر کہے. رکوع میں ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ سب جب نماز پڑھتے تھے آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں سے نہیں ہٹتی تھی. سجدے کی جگہ جو ہے نظر ہونی چاہیے. تشہد میں بھی وہیں ہونی چاہیے نظر. عورتیں طاق راتوں میں جو مسجد نہیں آ پاتی تو گھر پر کس طرح عبادت کر سکتی ہیں؟ گھر دور ہونے پر ٹھیک ہے. اگر مسجد نہیں آ سکتی ہیں، کوئی گھروں میں کیسے عبادت کریں گی؟ اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ قرآن کو چھو کر ہاتھ لگا کر نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے والی جو کنڈیشن ہوتی ہے طہارت سے ہیں، وہ پاک ہیں، تو اس صورت میں وہ تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لمبی نماز پڑھیں گے، لمبے رکوع، لمبے سجدے، لمبا قیام کریں گی، اور اللہم انک عفو یہ کثرت سے پڑھیں گی، قرآن کثرت سے تلاوت ہوگی اور دعائیں کریں. اور اگر عورت ناپاکی کی صورت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو بغیر چھپے ہوئے ہاتھ سے بغیر ٹچ کیے ہوئے قرآن کو، جیسے فون وغیرہ میں ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے. قرآن نماز کو نہیں پڑھے گی، باقی ذکر کرے گی اللہ کا اور دعا کثرت سے کرے گی. اس میں طاقتوں میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھے گی. کیا زکوٰۃ مدرسے والوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ مدرسے کو نہیں دے سکتے. نماز تراویح اور تہجد کی نماز کی نیت کیا کرنا چاہیے؟ تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل سب ایک نماز کے الگ الگ نام ہیں. آپ نماز پڑھیں، چاہے تراویح کی پڑھیں یا تہجد پڑھیں. جیسے تراویح کہتے ہیں عشاء کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے، تہجد لیٹ نائٹ جو پڑھی جاتی ہے. المہم آپ رات میں نماز پڑھیں، شروع رات میں پڑھیں، آخر رات میں پڑھیں، یا شروع رات میں نہیں پڑھیں آخر رات میں پڑھیں، یا شروع رات میں بھی پڑھ رہے ہیں کیسے بھی پڑھیں. قیام اللیل ہونا چاہیے، یہی صحیح بات ہے. لہٰذا اس میں کوئی نہیں ہے. نیت دل میں ہونی چاہیے کہ آپ قیام کر رہے ہیں، من قام رمضان پر عمل ہو رہا ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے، رات کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں. رات کی نمازوں کی الگ الگ نام ہے لیکن ہے پوری رات کی نماز، چاہے وہ تراویح ہو یا تہجد ہو یا صلاۃ اللیل ہو یا قیام اللیل. جی مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹائم نہیں ہے مسجد میں ڈوب گیا، مدرسے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. جی مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دینے کی دلیل یہ ہے، مختصر جواب دیا جا رہا ہے تفصیل سے نہیں. مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دینے کی دلیل یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے ان 8 قسم میں نہیں آتا ہے جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا. اللہ نے قرآن میں 8 مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم. اللہ نے 8 قسم کا ذکر کیا ہے. ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اور ان میں فی سبیل اللہ ہے. فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جو لڑ رہے ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے. فی سبیل اللہ سے مراد مدرسہ نہیں ہے. 8 قسم کے جو لوگ ہیں، چاہے اس میں کیا ہے، ایک ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین. ٹھیک ہے، جلدی سنیے، جلدی دلیل ہے. انما الصدقات فقیر کو دیا جائے گا، مدرسہ فقیر ہے.
فقیر کا مطلب وہ انسان جس کے بعد اس کی بھی طرح. اب فقیر کس کو بولے گا مت پوچھے, ٹائم نہیں ہے اس کا. فقیر کو زکات دی جائے گی, مسکین کو زکات دی جائے گی, اور زکات اصولیت پر حاکم وقت کی طرف سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جس کے طرف ان کو زکات دی جائے گی. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. چوتھے جو ہے قرضدار کو زکات دی جائے گی. قرضدار کو بغیر ترتیب کے بتا رہا ہوں, قرآن کی ترتیب سے چلے گا. تو چوتھا جو ہے گردنوں کو آزاد کرنے میں, اور پھر رقاب, گردنوں کو آزاد کرنے میں زکات دی جائے گی 4. اور 5واں جو ہے مسافر قرضدار کو زکات دی جائے گی. اس کی بھی تفصیل ہے کہ قرضدار کون ہے, جو محتاج ہو چکا ہے, ادا نہیں کر پا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھی تفصیل ہے, ٹھیک ہے. تفصیل 2 قسم کے قرضدار ہوتے ہیں, ایک وہ جس نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, محتاج ہو گیا ہے, اور ایک وہ جو 2 جماعتوں کو ملانے کے لیے جس نے قرض لیا ہے, مالی مسئلہ ہے. یہ سب تفصیل ہے, ٹھیک ہے, یہ سب تفصیل ہے. کتنے ہو گئے؟ 5. فقیر 1, مسکین 2, زکات وصولی پر کام کرنے والے 3, اور گردنوں کو آزاد کرنا غلاموں کو کتنے؟ 4, اور قرضدار 5, اور مسافر جو محتاج ہو چکا ہے, اس کے اپنے منزل گھر تک پہنچنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے, اس کو بھی زکات دی جائے. کتنے ہو گئے؟ 6. اور فی سبیل اللہ, وہ بڑی سبیل. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاد. اللہ کے راستے میں جو لڑنے والے, جو اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں, لڑ رہے ہیں, مجاہدین ہیں, ان کے گھروں میں ان کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کام کر کے پیسے نہیں, ضرورت مند ہیں ان کے گھر والے, تو ایسی صورت میں ان کو بھی زکات کا مال دیا جائے گا. ان میں مدرسہ آیا نہیں آیا, فی سبیل اللہ میں مدرسہ آتا نہیں آتا. ہاں اگر ایک شکل مدرسے میں پڑھنے والے بچے اگر وہ مسکین ہیں, اگر وہ فقیر ہیں, ضرورت مند ہیں, تو اس حد تک ان کو زکات دی جا سکتی ہے. مدرسے کو زکات دینا یہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ میں بھی یہی ہوں نا, کہ چلے جاؤ گے گھر میں چلے جاؤ گا, تفصیل چاہیے تو ٹھیک ہے. اگر میں بتا 8 قسم میں کوئی بھی رشتہ دار ہے, 8 میں سے آ رہا ہے, 8 قسم میں قرآن کیا ہے قیامت تک کوئی مسائل, ان میں کون لوگ ہیں؟ اب علماء نے جنہوں نے اگر کہا ہے مدرسے, تو اس کو کہا ہوگا مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اگر فقیر ہیں اور ان کا خرچ نہیں اٹھایا جاتا, لیکن اگر ان کی فیس, ان سے فیس لی جا رہی ہے تو اس میں فیس بھی لی جا سکتی ہے, بات ان سے فیس لی جا رہی ہے, اور وہ فقیر کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں یا مسکین کے کیٹیگری میں نہیں آتے, تو زکات دیں گے دو. 8 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آنا ہوگا انسان کو, تب جا کر اس پر زکات وہ زکات کا مستحق ہوگا, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ مدرسے کو نہیں دیں گے, تفصیل الگ چیز ہے. مسجد کو دیں گے زکات کا پیسہ, رشتہ دار کو دیں گے, اگر رشتہ دار اس میں بھی تفصیل ہے. 8 قسم میں آتا کہ رشتہ دار دیکھنا ہے, سمجھ میں آئی نا؟ چلیے ٹھیک ہے نا بھیا. سجدے تلاوت پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں تک اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر نماز میں ہو تو کیسے کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر سجدے تلاوت آ رہے تو سیدھے سجدے میں جانا چاہیے. رفع الیدین کرتے ہوئے جانا ایسا نہیں, بلکہ سجدے میں سیدھے جانا, کیونکہ رفع الیدین رسول نے جہاں کیا ہے وہ 4 مقامات جو حدیث سے ثابت ہے, رکوع میں جاتے وقت, اٹھتے وقت, اور کیا کہتے ہیں اس کو تحیات کے بعد جو 30 رکعت کے ہوتے اس وقت. بلاوے آ اگر کسی شخص کو ختم ہو گیا, 2-3 سوالات ہیں اور کون کیا ہے نا وہ, اگر کسی شخص کو سجدے تلاوت کی دعا نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا سیکھ لینا چاہیے. نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں, کیا کرے گا؟ سجدے تلاوت کی دعا جو ہے لمبی نہیں ہے, مختصر ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. تراویح کی نماز کا ثواب مرد عورت جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں سب کے لیے برابر ہے. جی ہاں, اگر عورت بھی مسجد میں آ کے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے تو یقیناً وہ اس اجر کی مستحق ہوگی جو مرد کے لیے اللہ کے, تو مرد عورت کے لیے الگ الگ اجر نہیں ہے. جو بھی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے جب تک امام سلام پھیر کر نہیں جائے گا پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا. عورت کے لیے نماز تراویح گھر پر پڑھنا بہتر ہے یا پھر مسجد میں؟ گھر پر پڑھنا افضل ہے, کوئی شک نہیں, افضل تو گھر پر ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھا, فرض نماز بھی اس کے لیے بہتر ہے, افضل گھر پر ہے, تو پھر تراویح تو فرض نہیں ہوئی. اگر نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی ہو یا کنفیوز ہو تب کیا کرنا بہتر ہوگا؟ آخری سوال ہے. اگر کیا ہے ایک رکعت چھوٹ گئی یا کنفیوز ہو گئے, 1 چھوٹی 2 چھوٹی یا 3 چھوٹے, کنفیوز ہو تو جو عقل تعداد ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر عورت بھول گئی میری 1 چھوٹی کی 2 چھوٹی کی, تو 1 پر ایک یقین ہے 2 پر شک ہے, تو وہ 1 سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کی 1 رکعت چھوٹی. اب اس کو یہ کنفیوز ہو رہا ہے یہ 2 چھوٹی یا 3, تو اس میں ایک یقین ہے ایک شک ہے. یقین کیا ہے کہ 2 چھوٹی ہیں, 3 پر شک ہو رہا ہے, شک کو چھوڑنا ہے, یقین پر عمل کرنا ہے. الیقین لا یزول بالشک. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.
عبادتوں میں مصروفیت. جزاک اللہ خیر. فضل و مجلس پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق مالک معبود ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کے نام بے عیب ہیں بے مثال ہیں اور اس کی صفات بھی بے مثال ہیں اور کمال کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اپنی الوہیت اپنے اسماء اور اپنی صفات میں اکیلا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا, جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا اور جنہوں نے اللہ کی مراد اپنی امت کو بتائی اور اللہ کا دین اپنی امت تک مکمل پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 19 رمضان المبارک 1438 ہجری 20 رمضان کی یہ شب اسماء و صفات پر مشتمل کچھ قواعد, کیسے اسماء و صفات پر ایمان لانا چاہیے اور اس کا اثر ہماری زندگی پر کیوں کر پڑے, یہ اہم باتیں یہاں پر مسجد ایک خانہ شیخ بازار حیدرآباد میں پیش کی جا رہی ہیں. محترم سامعین, قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں
اب تک یہاں 3 کلاسیں ہو چکی ہیں، 3 درس ہو چکے ہیں، جن میں اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیسے ایمان لانا چاہیے ہم نے تفصیل بتائی تھی۔ تو قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، کل جو قریب کا درس تھا اس درس کے مطابق کچھ سوالات انشاءاللہ آپ سے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اب تک کے جواب دینے والوں کے لیے کچھ انعام ہمارے طرف سے ہیں، ان کو انعام دیا جائے گا، اور اس کے بعد آج کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو کل جو باتیں ہم نے پڑھی تھی، بہت ساری باتیں آئیں کل اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، تو کچھ 1-2 سوالات انشاءاللہ آپ سے ہم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ویسے لانا چاہیے جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے نصوص میں آئی ہیں، پرانی آیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جیسے وارد ہوئی ہیں، بعینہ ہی ویسے ایمان لانا چاہیے، اور 4 باتوں سے بچنا چاہیے، تحریف سے بچنا چاہیے، اور تعطیل سے بچنا چاہیے، تکییف سے بچنا چاہیے، اور تمثیل سے بچنا چاہیے۔ تحریف یعنی معنی بدلنا، اس سے بچنا چاہیے۔ تحریف یعنی بدلنا، تحریف یعنی بدلنا، تو بدلنے سے بچنا چاہیے، اللہ کی صفت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، تعطیل، اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی نہیں پیش کرنی چاہیے، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کی صفات کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو ہم نے اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا تھا۔ تحریف معنی بدلنا، اس کو ذرا کوئی سمجھائیں کہ کیا مطلب، معنی نہیں بدلنا، تو بدلنا 2 شکل کا ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا۔ بدلنا جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، وہ 2 قسم کیا ہے جو بدلنے میں شامل ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ جی اس میں لوٹیے بولیے۔ بدلنا، بدلنا 2 قسم آتی ہے، ایک تو لفظی، ایک تو معنوی۔ معنوی جی، یعنی معنی بدلنا، معنوی یعنی معنی بدلنا، معنی بدلنا، اور دوسرا لفظی میں پھر 3 قسمیں اور ہیں، ایک حرکت، ایک لفظ، ایک اعراب۔ ماشاءاللہ، ہاں حرکت یعنی اللہ کلم اللہ موسیٰ تھا تو کلم اللہ موسیٰ پڑھ دیے۔ جی، پھر حرف، لفظ بدلنا، حرف یعنی استوا کو استولا پڑھ دیے، پڑھے یا سمجھے اس کو؟ ہاں، پھر ایک حرف نیا لفظ داخل کر دینا، جیسے امر اللہ، جاء اللہ مطلب جاء امر، جاء ربک ہے، اس کو جاء امر ربک، بہت اچھا، ہاں صحیح جواب ہے، جزاک اللہ خیر، خوشی پہ۔ ہم نے کل بتایا تھا معنی بدلنے کی مثال، سبھی بھائی نے بتایا لفظ بھی نہیں بدلنا، معنی بھی نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو تحریف ہوگی، لفظ بدل لیں گے تو تحریف ہوگی، معنی بدلیں گے تو تحریف۔ معنی بدلنے کی میں نے حدیثوں سے یا کچھ مثالیں دی تھی، ایک مثال پیش کی معنی بدلنے کی، معنی بدلنے کی مثال ہم نے دی تھی۔ یہ وہی لوگ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کے نام ہیں اور جن کو بھی نام ملنا ہے، وہ لوگ جن کے نام نہیں ہے میرے پاس، وہ لوگ کہاں ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ معنی بدلنا، اس کی میں نے مثال حدیث سے دی تھی، آیتوں سے، نصوص سے دی تھی میں نے۔ کوئی ایک مثال دیجئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گمراہ فرقوں نے معنی بدلا ہے، معنی بدلنا۔ آیت کا مفہوم بتا دیجیے۔ ہاتھ کو قوت سے تعبیر کر کے، مثال کیا؟ ہاتھ اللہ نے فرمایا تو اس کو قوت، ید کو قوت کے معنی میں لینا، یہ معنی بدلنا ہوا۔ تو کہاں ہے ید کا ذکر؟ قرآن میں ہے، یاد ہے آیت ہے؟ جواب تو دیا آپ نے، آیت یاد ہے؟ سورہ ملک میں ہے، کیا ہے؟ اور یہ ہے آیت تبارک الذی بیدہ، اپنا نام لکھ لیجیے۔ بہت اچھی، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے کل ایک قاعدہ پیش کیا تھا جو بہت ہی اہم ہے صفات کے بارے میں۔ اہل علم نے تمام صفات پر اس کو پیش کیا تھا جو ایک واقعے میں ہوا ہے، جس کو قاعدہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم کو واقعہ نہیں چاہیے، صرف قاعدہ کیا ہے وہ جو بتا دیا۔ جی
ہاں ہاں بہت اچھا بہت اچھا اچھا ہے یہ کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. تو مستوی ہے معلوم ہے, کیسے ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا کیسے کے متعلق بدعت. بہت اچھا. تو ایسے ہم تمام صفات کو کوئی مثال دیجیے, جواب صحیح ہے آپ ان کا بھی نام دے دو. جیسے استوا کا تو میں نے مثال, کوئی اور صفت کو ایسے ہی اس قاعدے پہ فٹ کیجیے آپ. کوئی بھی ایک صفت کو اللہ دیکھتا ہے. ہاں دیکھتا ہے معلوم ہے. ہاں کیسے دیکھتا نہیں معلوم. ہاں کس کے بارے میں سوال کرنا ہے, کیسے دیکھتا ہے نام معلوم ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ ہے, استاد شاگرد دونوں ہی نام لیتے ہیں. قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے. یہ ہے آج کے نہیں سوالات اور جوابات. اب کل میں نے جو کل تک اب تک جن لوگوں نے جو ہے سوالات کے جواب دیے اور انعام کے مستحق بنے, وہ جو ہے میں نام لیتا ہوں ایک ایک. آئیے میرے پاس نام آ گیا الحمدللہ. 1 2 3 4 5 لوگ ہیں. ایک جو ہے 2 مرتبہ جواب دیے تو ان کو 2 انعام ملے گا, اور وہ ہیں محمد یوسف. ان کو 2 انعام ملے گا انشاءاللہ. تو اس پہ بعد میں لکھ دیتا ہوں, سائن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سائن یا نام لکھ دیتا ہوں میرا. یہ 2 کتابیں بطور انعام. ٹھیک ہے, لکھ دوں کیا ابھی؟ لائیے یہ چیز بات ہے, یہ جو ہے انعام ہے. ٹھیک ہے, محمد یوسف. ہاں اجوی سونا ہے. لیکن دن تو وہ تھا نا 20 کی شکل سے. دوسرا انعام طالب علم. دوسرا انعام طالب علم عبداللہ بھائی. آئیے, یہ جو ہے آپ کا انعام. تیسرا انعام طالب علم حامد. کہاں ہے حامد؟ نہیں, یہ حامد کا رکھنا ہے. اس کے بعد چوتھا انعام طالب علم عمران اسماعیل. کہاں ہے عمران اسماعیل؟ معلوم تھا کیا وہ بھی نام ملے. یہ 2.
اور پانچواں انعام عبد الحسین نام کا عبد الکریم، یہ تھے وہ. اچھا ٹھیک ہے، لے لیا آپ نے، لے لیا، آئیے. عبد الکریم اللہ تعالیٰ برکت دے، بہت بہت مبارک. یہ دو انعام جو والے کو یاد شامل. ٹھیک ہے، چلیے یہ تھے انعامات. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلسلہ شروع آج کے درس کا ایک بہت اہم بات سے، اللہ کی صفات ہوتا ہے. وہ بات کیا ہے سنیے. ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صفات کے متعلق کے کیفیت نہیں دیں گے، صحیح ہے؟ یعنی اللہ کے صفات پر ایمان لائیں گے کیسے؟ جیسے وارد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، نہ انکار کریں گے، نہ معنی بدلیں گے، نہ کیفیت پیش کریں گے، نہ مثال دیں گے. تو مجھے ایک بات یہ بتائیے آپ بغیر نام کہہ رہی ایسے ہی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم کو بتائی گئی، کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی. اور ہم نے بھی کل پڑھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں کہ صفات کو بغیر کیفیت کے مانیں گے، ہم ایمان لائیں، کیونکہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی. جیسے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں معلوم ہے. کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. صحیح ہے؟ تو سوال یہ، ہم جو ایمان لاتے ہیں صفات پر، کیفیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیے، کیا سمجھے آپ لوگ کل اور اس سے پہلے؟ کیفیت کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سمجھ لیں، آپ غلط بھی بولیں گے میں صحیح کہوں گا، میں بیٹھا ہوں. جی، کیفیت کا انکار یا نہیں؟ کیا سمجھے آپ؟ بولیے. انکار نہیں، کیفیت کا انکار ہے. کیا سمجھے آپ؟ کیونکہ میں آج سمجھاؤں گا اس کو بھی. کیفیت کا اللہ عرش پر مستوی ہے نا بھائی، کیسے ہے نہیں معلوم. تو کیا نہیں معلوم کا مطلب جو کل بھی پڑھے تھا انکار ہے؟ پھر کیا ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے اللہ دیکھتا ہے؟ کیسے دیکھتا ہے نہیں معلوم. کیفیات کا انکار ہے کیا ہے؟ میرے پوائنٹ کیفیت نہیں ہے، وہی پوچھو کیفیت ہے کیا نہیں ہے. کیا رکتا ہے؟ اللہ اکبر کے ذہن میں آ گیا. ابھی یہ بتانا تھا اہم مسئلہ، مطلب یہ کلیئر کرنا تھا. میں سمجھا آپ سمجھ گیا ہوں، لیکن نہیں سمجھانا ضروری ہے. یہ سوال کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ سمجھے کیفیت کا انکار ہے یا نہیں؟ کیفیت ہے یا نہیں ہے صفات کی؟ پہلے وہ بولیے، انکار کرنا بعد میں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کی شان کے ساتھ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کیفیت کا انکار کر رہے آپ. کیا بولے؟ ادھر سے کچھ آواز ہے مجھے نہیں معلوم. ہاں اب کیا انکار؟ بھائی بھائی کیسا نہیں؟ کیفیت نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کیفیت ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیے. اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کی کیفیات ہیں. تو کیا ہم جو کہتے ہیں کہ بلا کیف ہم اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں تو
تو بلا کئی فرما لکھا ہے، جیسے کل پڑھے نا اللہ عرش پر مستوی معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے، کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ کیفیت کا انکار ہے یا لا علمی کا اظہار ہے؟ یہ ہے پوائنٹ. کیفیت ہے بھائی، بہت اچھے چاچا جزاک اللہ خیر. کیفیت ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، تو کیفیت کا انکار نہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کی صفات بغیر کیفیت کے ہے. وہ کیفیت کیسی ہے، جیسے ابھی بولے نا شان، اللہ کی شان کو نا جیسے اللہ کی شان ویسے اس کی صفات ہم کو نہیں معلوم. الکیف مجہول، یہ امام مالک نے فرمایا ہم کو لا علم ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں بتائی گئی ہے کیفیت. اس کا مطلب کیفیت کے منکر نہیں ہے، کیفیت ہے، کیسی ہے ہم کو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. اللہ دیکھتا ہے، اس کی دیکھنے کی کیفیت ہے، جیسے اس کی ذات ویسا اس کا دیکھنا. ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے اور ہم کیفیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کے علم کا انکار، کیونکہ علم نہیں ہمارے پاس کیفیت کا. اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی کوئی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے وہ کیسے. اللہ بات کرتا ہے، بات کرنے کی کیفیت ہے. اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اس کی کیفیت ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں. وہ مجہول ہے ہمارے لیے. مجہول یعنی نہیں پتا. سمجھ میں آ گیا؟ کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں ہونا کہ ہم انکار کرتے ہیں کیفیت کا. ہم جو ہے اللہ کی کسی سے تمام صفات کو بغیر کیفیت کے مانتے ہیں، علم کا انکار کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم، کیفیت ہے ان کی لیکن ہم کو نہیں معلوم. سمجھ میں آئی بات ہے؟ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی ایک وضاحت کرنی تھی یہاں، ایک چیز اور جو آج بتانی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی تقریباً. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں. ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے. تو الحاد کرنے والوں پر وعید آئی. ہر نام میں صفتیں میں بتا، تو اللہ کے ناموں یا اس کے صفات میں الحاد. تو الحاد کا کیا معنی ہے؟ اس کی کچھ قسمیں ہیں. الحاد کبھی نہیں کرنا. الحاد کرنے والا ملحد. الحاد کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ملحد. تو ملحد کون ہے؟ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں الحاد کا مطلب ہوتا ہے اس کے، الحاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ میول یا کسی چیز سے ہٹ جانا. الحاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے، عربی زبان میں الحاد کا مطلب کسی چیز سے ہٹ جانا. اور شرع میں، قرآن و حدیث میں، اچھا اس سے پہلے شرع کی تعریف سے، شریعت میں کیا تعریف ہے الحاد کی؟ شرعی معنی کیا ہے الحاد کا؟ اس سے پہلے لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہٹنا، اصل سے ہٹنا، چیز سے ہٹنا. قبر لحد کہتے ہیں قبر کو. قبر کی ایک قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو لیول ویسے تھوڑا اور کھولتے ہیں. دیکھیں نا قبرستان میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو بغری قبر بولتے ہیں. تو لحد عربی میں اس کو بولا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا اندر کی طرف کھولا جاتا ہے اس کو سائڈ میں، ایسے نہیں رہتی ہے قبر پوری. تو یہ عربی زبان میں الحاد کا معنی ہے. شرع میں الحاد کا معنی کیا ہے؟ کہ لفظ کا جو معنی ہے وہ اور جو اس کی حقیقت ہے، جو صحیح میننگ ہے، ہر لفظ کا ایک میننگ ہوتا ہے صحیح، تو اس صحیح میننگ سے غلط میننگ کی طرف جانا، صحیح میننگ کو چھوڑنا، صحیح معنی کو ترک کرنا اور غلط معنی اس کا لینا. اس کو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث میں؟ الحاد. اس کی کچھ قسمیں ہیں، تو 5 ہیں تقریباً الحاد کی قسمیں ہیں. اور الحاد نہیں کرنا اللہ کے اسماء و صفات میں. تو الحاد کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. اللہ نے وعید سنائی. تو الحاد کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے اس کی؟ کہ غیر اللہ کا نام اللہ کے نام کے جیسے رکھنا. جیسے بتوں کا نام اللہ کے نام سے مشتق کرنا. اس کی مثال میں نے بتایا تھا لیکن تفصیل نہیں ہوئی تھی. لات ایک بت کا نام انہوں نے رکھا، الہ سے لیا ہوا. الہ اللہ کا نام ہے، تو اپنے بت کا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اس کا نام کیا رکھے؟ لات. کیا رکھے؟ لات. اسی طریقے سے ایک اور ایک بت جس کی عبادت کی گئی غیر اللہ، عزا نام رکھے. اس کا کیا نام رکھے؟ عزا. یہ نام کہاں سے لیے؟ عزیز سے. العزیز اللہ کا نام ہے. العزیز کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اس سے کیا لیے؟ عزا.
اسی طریقے سے منات ایک بت کا نام رکھا گیا اور یہ اللہ کا نام المنان سے ہے. تو یہ الہاد کی قسم ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے ناموں کے جیسے، یعنی غیر اللہ کا نام رکھنا اللہ کے ناموں کے جیسے یا اس کے ناموں سے مشتق کچھ الفاظ لے کر جو ہے ایک نام بنانا، جیسے مشرکین نے سابقین نے بنایا تھا لات منات عزا، اور ان کو اللہ کے سوا پکارا جاتا تھا، اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جاتی تھی. ایک یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے نام استعمال کرنا جو لائق نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے. ایسے نام اللہ کے لیے استعمال جو اللہ کے لائق نہیں ہے، جیسے یہ بولنا کہ وہ ابا ہے. نصارہ نے کہا کہ وہ عیسیٰ بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کیا پکارا اللہ کو لوگوں نے؟ باپ، فادر، باپ. اسی طریقے سے فلاسفہ نے بھی جو ہے مختلف نام رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکارنا جو لائق نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. تو نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کا بیٹا ہے. کون؟ عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کیا ہے؟ باپ ہے. عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس قسم کی نسبت کرنا جو لائق نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے وہ، اور ہم کہہ رہے کہ نہیں اللہ ہے. نسبتیں کرنا، اولاد کی نسبت کر کے باپ کہنا، یا اس کے علاوہ اور بھی جو نام اللہ کے نہیں ہیں ہم اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ الہاد میں شامل ہے. یہ چیز کیا ہے؟ الہاد میں شامل ہے. میں نے بتایا تھا اللہ کے نام توقیفی ہیں، پڑھے تھے ہم. جو نام قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا. وہ نام جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے وہ نام اللہ کے لیے استعمال. پر ہم بول سکتے اللہ کو؟ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں ہے جو نام ہمیں بتائے گئے قرآن میں، السمیع، العلیم، الرحمن، الرحیم، القادر، القدیر. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، پر ہمارا یہ نام اللہ کا ہے. کیا ہم بول سکتے اللہ کو؟ نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے نام جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ان ناموں کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسری قسم الہاد کی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط صفت پیش کرنا، یعنی نقص اور عیب والی صفات اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ بھی الہاد ہے. ایسی صفت جو نقص اور عیب ہے، عیب والی صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ یہ ہے یا اللہ یہ کرتا ہے. اللہ کی صفات میں نے بتائی تھی کیا ہے. اللہ کی صفات کمال کی ہیں یا نقص والی ہیں؟ ہم پڑھے نا اللہ کی جتنی صفات کمال کی ہیں، بندوں کی صفات عیب اور نقص والی صفات اللہ کے ساتھ کو بھی کے لیے بھی بندوں، جیسے میں نے بتایا تھا نا اللہ کی صفات تمام کیا ہے؟ کیا بولنا؟ صفات کمال. کمال سمجھتے ہیں؟ کمال کی ہے اللہ کی صفات، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں پایا جاتا ہے. جیسے سننا، تو اللہ کا سننا کمال کا ہے، اللہ کا سننا کمال کا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز لاحق ہو کہ اللہ کل سنتا ہے آج نہیں سنتا، اب سن رہا ہے کل نہیں سنے گا اللہ، یا اللہ نہیں سنتا. نہیں، اللہ سنتا ہے ہمیشہ. اللہ کی شدت، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بات کرنا، تمام صفات اللہ عز و جل کی، چاہے وہ ذاتی ہو یا فعلی ہو، کمال کی. کیا ہے؟ کمال. یہ ورڈ یاد رکھنا، کمال. صفات کیا ہے اللہ کے؟ کمال کے ہیں. اس میں عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے نہیں. تو اگر کوئی نسبت کرے اللہ کی طرف ایسی صفت کی جو عیب والی صفت ہے، جیسے یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے. یہودیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان کے بارے میں، یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ فقیر جو ہے یہ صفت کمال کی ہے، یہ عیب نہیں ہے. یہ ایسی صفت ہے جو جس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے. اس صفت کو اللہ کی طرف
نسبت کرنا اور کہنا کہ اللہ فقر والا ہے، اللہ فقیر ہے، یہ الحاد ہے. الحاد کی قسم ہے. کیا ہے الحاد کی قسم؟ یہ نہیں کرنا. ان لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ کے بارے میں ایسی نسبت کرنا صفت کی جو صفت مذموم والی ہے. فقیر ہے اللہ. ان لوگوں نے کہا. اسی طریقے سے ایک اور صفت کے بارے میں اللہ کی صفت کے بارے میں کہا ید اللہ مغلولہ. کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ. اللہ کا ہاتھ تنگ ہے. ہاتھ اللہ کا ہے. کل پڑھے نا ہم کہ پرسوں پڑھے تھے کل پڑھے تھے صفات ذاتی صفات میں سے کیا اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ جو ہاتھ ہے صفت تمام صفات اللہ کی کمال کی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا ہاتھ بھی کمال کا ہے. اس کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ تنگ ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تنگ ہاتھ والا ہے، یہ غلط ہے. یہ الحاد ہے. کیا ہے؟ الحاد ہے. کیونکہ اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت ان یہودیوں نے کی جو مذموم ہے، کہ جو بری اچھی صفت نہیں ہے، نقص والی صفت ہے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا. کیا بولے؟ سیٹرڈے ہے اللہ جو ہے آرام کیا. وہ لوگ بولے آرام کرنا مطلب سو جانا، آرام کرنا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اللہ آرام کرتا یہ کیا ہے؟ اللہ حی ہے، اس کی حیات کمال کی ہے، اس کا دیکھنا کمال کا ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. نو سنوں کا آتی ہے نبی آرام کرتا. آرام انسان کا یہ آرام جو ہے نقص نہیں ہے. کیونکہ جب آپ آرام کریں گے تو آپ کو غافل رہیں گے آپ دنیا سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان لوگوں نے ایسی نسبت اللہ کی طرف کی. اور اس کے علاوہ یہ بولنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ الحاد ہے. کیا ہے یہ؟ الحاد ہے. اب مجھے بتائیے، یہ تو یہودیوں نے کہا، دشمنان اسلام نے کہا، مسلمان بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یا نہیں؟ بولیے آپ، مسلمان کرتے نہیں کرتے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی شان میں گستاخیاں، انہیں نہیں سن رہا. یہ کیا ہے؟ میں اتنا دعا کر رہا ہوں، اتنا پکار رہا ہوں، اللہ نہیں سن رہا، اللہ نے دیتا میرے. یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے. یہ کیسی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں آپ؟ یہ انسان یہ سمجھ رہا اللہ جو ہے ہمارے کو پریشان کر دیا. اللہ پریشان کر دیا بول رہا مسلمان. کیا بول رہا؟ اللہ پریشان کرتا ہے کسی کو یا پریشانیوں کو دور کرتا. ارے اللہ تو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تم کیسے اللہ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں پریشان کر دیا؟ یہ نقص ہے، یہ کمی ہے. یا یہ سمجھنا کہ اللہ ظالم ہے. اللہ نے لوگ مسلمان بات کہتے ہیں ایمان کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا. بولتے ہیں لوگ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے. لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ظلم کرتا ہے، اس نے پریشان کیا ہے، وہ سنتا نہیں، وہ دیتا نہیں ہے، یہ سب عیب ہے. الحاد میں شامل ہوگی یہ چیز. اسی لیے بچنا، نہیں بولنا، ہمیشہ اس قسم سے کام لینا. اللہ آزماتا ہے، اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بندوں کا نوازنے والا، پکارنے والوں کے پکار کو سننے والا. اگر آپ پکار رہے ہیں اور آپ کی پکار نہیں سنی جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ابھی چاہیے آپ کو، اللہ کو معلوم وہ چیز آپ کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے، اب دینی ہے یا بعد میں دینی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ فوراً آپ کو دیتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آج مانگتے ہیں 10 سال کے بعد دیتا اللہ. بعض دفعہ آپ مانگتے ہو اللہ نہیں دیتا، اس کو اللہ نے نیکی بنا کر آپ کے فائدے میں جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی شان ہے. دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، سچے دل سے دعائیں کی جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مانگنے والے میں پرابلم ہوتا ہے، مانگنے والا حرام کمائی کماتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. پرابلم اس کے اندر ہے، اللہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. جیسا کہ نے حدیث میں ذکر کیا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی کمائی حرام پیسوں سے کی گئی ہے. کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مکہ میں ایک نبی کو بھیج. کب کیے اور کب دعا قبول ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. آج یا کل پڑھے امام تراویح میں آئے تھے.
کل آج کی طرح میں آیتیں پڑھی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جب اللہ نے ان کو نبی بنایا، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا، ہارون کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دونوں نبی. اللہ نے دعا اسی وقت سن لی. نبی بنانے کی دعا کی انہوں نے، بھائی کو سن لی یا نہیں سن لی؟ سن لی. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، ابھی ابراہیم، میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دعا کب ہوئی تھی اور کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی ہے؟ کتنا عرصہ گزرا ہے اس میں؟ کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ دعا نہیں سنتا، اللہ پریشان کرتا ہے، ہماری پریشانیاں نہیں ہٹا رہا. یہ بدگمانی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ نہیں سننے والا، نہیں دیکھنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے. یقیناً کمی ہمارے اندر ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جیسے میں نے بتایا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں ہمارے لیے شر ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے. بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے شر سمجھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی یہ بھی الحاد میں چیز شامل ہو سکتی ہے، لہذا ڈرنا چاہیے. اور اللہ کی ذات، اللہ کی شان میں اس قسم کی گستاخیاں اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. یہ تین قسم ہوئی. چوتھی قسم ہے معنی اور حقیقت کا انکار کرنا. جو صفت کا معنی ہے اس معنی یا حقیقت کا انکار کرنا. جیسے جہمیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے نام نہیں لیے، بات کرتے ہیں. قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ گمراہ فرقوں کے نام. بعض نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، بعض نے جو ہے اللہ کی صفات کی تعبیریں کی. تو یہ سب فرقے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کی صفات میں گفتگو کی. بعض لوگوں نے کیا کیا، 7 صفات کو مانا، جیسے اشاعرہ وغیرہ ہے، 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا انکار کر دیا. وہ 7 کچھ ہیں، پیدا کرنا، جاننا، دیکھنا، علم رکھنا، 7 صفات کو مانا کہ اللہ کے اندر یہ 7 صفات ہیں، اللہ یہ 7 صفات کا مالک ہے. اس کے علاوہ صفات کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. بعض لوگوں نے تقدیم کا انکار کیا، جیسے قدریہ. جہمیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی ہیں. تو اس طریقے سے یہ گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات پر کلام کیا، ایمان میں سے نہیں لائے جیسے سلف صالحین ایمان لائے. اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے، جہاں ثابت ہے وہاں ثابت کرتے ہیں، جہاں نفی ہے وہاں نفی کرتے ہیں. ایمان لاتے ہیں اللہ کے تمام ناموں پر، اللہ کی تمام صفات پر جیسے وارد ہوئی ہیں. کیفیات کا علم نہیں ہے، بغیر کیفیت کے مانتے ہیں. کیفیات اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے اس کی ذات ویسا اس کا اٹھنا، اس کا جو ہے اترنا، یا اس کا سننا، یا اس کا جاننا وغیرہ. تو اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا جو ہے عقیدہ اس بات کو ذہن رکھیں. تو چوتھی قسم کیا ہے اس کی الہاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. الہاد کی ایک قسم کیا ہے کہ غیر اللہ کا نام اللہ کے نام سے جوڑنا، جیسے لات، منات وغیرہ. دوسری چیز میں نے بتایا کہ ایسی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو نقص اور عیب والی ہے، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ فقیر ہے، اس قسم کی باتیں کرنا. تیسری چیز کیا ہے کہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو لائق نہیں ہے. اللہ کی ذات اس سے بری ہے، اللہ کی ذات بلند ہے اس سے. جیسے یہ سمجھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ ظالم ہے، اللہ پر اس قسم کی نسبتیں کرنا، یہ بھی الحاد میں شامل ہوگی. تو یہ 3 قسم ہوئی. چوتھی قسم کیا ہے، صفات کے معنی جو ہوتے ہیں نا، ہر صفت کا ایک معنی ہے، بتایا عربی زبان میں ایک معنی ہے. ید کا معنی کیا ہے، ہاتھ. اور سمیع اللہ کا نام ہے تو سننے والا، ایک معنی ہے اس کا کہ سننے والا. البصیر اللہ کا نام ہے، اس میں صفت کیا ہے، دیکھنا. تو یہ جو صفت ہے ان معنی کا انکار کرنا نہیں. اللہ سمیع ہے بغیر سماع کے، اللہ بصیر ہے بغیر دیکھتے ہوئے، دیکھتا نہیں ہے لیکن بصیر ہے. یہ جہمیہ نے سے کیا، کہا کہ نہیں، صفات کا ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ صرف الفاظ ہے، صرف نام نہیں اللہ کے پاس. سمیع اللہ کا نام ہے لیکن اللہ سنتا نہیں، بصیر اللہ کا نام ہے لیکن اللہ ہر چیز کو دیکھتا نہیں. تو اس طریقے سے ان کے جو الفاظ کے معنی ہیں، جو الفاظ اللہ کی صفات کے متعلق ہیں، ان کے معنی کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، یا اس کی حقیقت کا انکار کر دیا.
یا اس کی حقیقت کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اور کہہ دیا حی، کہتے ہیں اللہ حی ہے لیکن اس کی زندگی پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے نا، اللہ حی ہے لیکن زندہ ہے ایسا نہیں، سمیع ہے بغیر سماع کے، یہ کیا بات ہے؟ یہ جہمیہ وغیرہ نے جو کیا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں، یہ بھی الحاد ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنی قسمیں ہوگی الحاد کی؟ 4۔ 5ویں قسم تشبیہ صفات ہی بصفات خلقی۔ الحاد میں یہ بھی ہے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، جیسے یہ کہنا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے، اللہ کا سننا ہمارے سننے کے جیسا ہے، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے جیسے سیڑھی سے ہم نیچے اترتے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت دے رہے ہیں، اللہ کی صفات کو کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کی صفات سے مشابہت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ الحاد ہے، اور ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے وہی آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں الحاد کی، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے کیے کی سزا اللہ کے پاس ان کو ضرور ملے گی، اللہ ان کو سزا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق انہوں نے کہا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں ان لوگوں نے الحاد سے کام لیا۔ سمجھ میں بات؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین، ایک قاعدہ ہے دوسرا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ازلی ہے، بڑے الف زار لام یا، ازلی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات ازلی ہے، مطلب اللہ شروع ہی سے ان صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بندوں کی جو صفات ہیں انسانوں کی، یہ مکتسبہ ہے، یہ حاصل کی، پہلے نہیں تھی صفت، بعد میں آئی۔ پاک کرنا اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ پاک کرتا اللہ شروع سے، ازل یعنی شروع، ہمیشہ سے، شروع ہی سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور ہمیشہ بات کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو صفت ہے یہ ازلی نہیں ہے۔ انسان بھی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے بات کرتا تھا، چھوٹا بچہ بات کرتا، سیکھتا بات کرتا، تو سیکھتا ہے، یہ صفت مختصر اکتساب ہوتا ہے اس کا، یعنی سیکھنے سے چیز آتی، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو وہ سنتا ہے پیرنٹس کو، ماں باپ کو بات کرتے ہوئے، تو وہ الفاظ کیچ کرتا ہے، آؤ 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 سنا، تو وہ بھی آؤ بولتا، جاؤ 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 جاؤ، پانی پانی پانی، لفظ امیر سے ابا سے سن رہا، سن کر جو ہے بات کرنا سیکھتا ہے، پانی بولنا بولنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، تو مکتسب ہے۔ اس تمام صفات انسان کی صفت، اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے کہ اللہ پہلے بات کرنے والا نہیں تھا، بعد میں بات کرنے والا ہوا، ازل سے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے اور ابد تک ہے، یعنی ہمیشہ، یہ نہیں کہ ایک وقت میں اللہ کی یہ صفت اس کی ذات سے ختم ہونے والی ہے، نہیں، اللہ شروع ہی سے اپنی تمام صفات سے جڑا ہوا ہے، تمام صفات اس سے متصف ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام صفات سے متصف ہے۔ اور ایک بات اس میں ایک اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ازل سے ہے اللہ تعالیٰ، اس میں ایک صفت ایسے کہ علم، اللہ کی صفت ہے، اللہ علم ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ علم، وہ جانتا ہے۔ تو کیا مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد یہ صفت اس کے اندر آئی؟ پہلے مخلوق نہیں تھی نا، پہلے کیا تھی؟ دنیا تو نہیں تھی، کان اللہ ولم یکن شیء قبل، شروع سے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سے پہلے کچھ، شروع ہی سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا۔ تو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، آسمان کو، چرند کو، پرند کو، سب کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ علیم بنا،
پہلے العلیم نہیں تھا، وہ مخلوق کو پیدا کر کے ان کے احوال کو جان لیا کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسے ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، ان کی یہ ضرورت ہے، اس مخلوق کو یہ چاہیے، اس مخلوق کی یہ حاجت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے ہے، جبکہ یہ غلط باطل قول ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے نہیں، اللہ خلق مخلوق کی وجود سے پہلے مخلوق پائی گئی نا دنیا میں، اللہ نے پیدا کیا ان کو، تو وہ مخلوق ہوئی، پیدا کرنے سے پہلے مخلوق نہیں تھی نا، لیکن اللہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کو جانتا تھا ان کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھنا صفت کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الخالق، اور اس میں صفت کیا ہے؟ الخالق میں کیا صفت ہے؟ پیدا کرنا، صحیح ہے؟ تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق بنا، وہ مخلوق کے وجود کے بعد خالق سے متصف ہوا، پہلے خالق نہیں تھا، وہ پیدا کیا تو خالق بنا۔ کیا یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ خالق مانے پیدا کرنے والا۔ بعض لوگوں نے غلط عقیدہ اپنا، کہا اللہ تعالیٰ خالق کب سے ہے؟ جب سے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ اللہ تعالیٰ خالق یعنی پیدا کرنے والا، پیدا کیا تو خالق بنا۔ جب پیدا نہیں کیا تب، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، اللہ خالق تھا؟ ہم بولیں گے اللہ خالق تھا؟ جی ہاں، اگر جی مانا الگ چیز ہے، مانا ہے کہ پیدا کرنے والا، یہ صفت اس کے اندر تھی، وہ اپنی صفت سے متصف۔ تو ایسی جتنی صفات ہیں اللہ کی، وہ شروع ہی سے اللہ سے متصف۔ ایسے نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو وہ خالق ہوا، جب روزی دیا تو رازق ہوا۔ نہیں، شروع ہی سے وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، اور رزق جن کو مرزوق، جن کو رزق دینا تھا، جیسے انسان، جانور، حیوان وغیرہ جو رزق کے محتاج تھے، ابھی یہ دنیا نہیں بنی، اس سے پہلے ہی اللہ رازق تھا۔ اور ہمیشہ اللہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، ہے نا، قیامت آئے گی، رزق کا کسی کو رزق کوئی محتاج نہیں، ختم ہو جائے گی سب۔ جن کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ان سب کو موت ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیا اللہ تب بھی رازق رہے گا؟ یس، آف کورس، نو ڈاؤٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی صفات ازلی ہے اور ابدی، شروع ہی سے ہے، وجود میں ہونے سے پہلے بھی، اور ہمیشہ رہیں گی، چاہے یہ ختم کیوں نہ ہو جائے۔ مخلوق ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ خالق رہے گا، اور رزق جن کو پہنچانا ہے وہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رازق باقی رہے گا۔ اس نقطے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی اور اس بات نے کہا تھا ایمان کا کیا طریقہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر ایمان آنے کا طریقہ کیا ہوگا، نفی اور اس بات بتایا تھا میں نے نا۔ اب اسی کو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نفی اور اس بات، نفی یعنی انکار، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جن چیزوں کی نفی کی ہے، ہم کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نفی یعنی انکار، ہٹایا ہے اللہ نے اپنی ذات سے جن چیزوں کو، ہم ہٹائیں۔ جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو ہم بھی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اونگ کی، نیند کی، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اثبات۔ جہاں اثبات ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے جن صفات کو ثابت کیا ہے، تو ہم بھی اللہ کی ذات کے لیے وہ ثابت کریں۔ ایک معلوم ہونا چاہیے یہ جو نفی اور اثبات کا معاملہ ہے، یہ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ نفی کم ہے، اثبات زیادہ ہے، لیکن نفی اور اثبات کو جمع کیا گیا ہے بعض جگہ بڑے خوبصورت انداز سے، جس میں ایک سب سے بڑی دلیل ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ سورۃ الاخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ اس سورہ پر غور کریں، پہلی سورہ کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ کیوں اخلاص؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں پائی گئی، کوئی پوری سورت خالص صفات پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو اخلاص کہا گیا۔ ایک دوسرا بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو، اس کا پڑھنے والا سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا شرک سے پاک ہو جاتا ہے، شرک سے مخلص بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سورت کو کیا کہا گیا؟ اخلاص کہا گیا۔ اور اس سورہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے، نبی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سمع رجلا، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قل هو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سنا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قل هو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ بار بار جو ہے قل اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ تو جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آ کر ذکر کیے، وہ آدمی بولے کہ ہمارے پاس ایک ہے آدمی بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہمیشہ قل اللہ پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کیوں جو ہے چھوٹی سی سورہ بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات بیان فرمائی، والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ جو ہے 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 کیا ہے؟ 1/3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن کہا ہے، 1/3 قرآن۔ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی ہے، اور علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں بہت ساری متواتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سورہ جس میں اللہ کی صفات آئی ہیں بڑی، جس میں نفی اور اثبات جمع کیا گیا ہے، یہ سورہ ثلث القرآن ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ پورا قرآن، یہ بھی بڑے فائدے کی بات ہے، پورا قرآن 3 چیزوں پر مشتمل ہے، جس پر 3 چیزوں پر پورا قرآن شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے والناس کی سین تک تمام قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قصے واقعات، نمبر 3 احکام۔ توحید، قصص، احکام، 3 چیزیں پورے قرآن میں۔ قرآن میں یا تو آپ کو توحید ملے گی، توحید کو سمجھایا گیا ہے، توحید کے متعلق آیتیں ہیں، توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، اہل توحید کے لیے دنیا میں کیا انعام ہے، اہل توحید کے لیے جنت میں کیا انعام ہے، اس کے مقابل میں شرک کا کیا انجام ہے، اہل شرک کے لیے کے ساتھ کیا ہوگا دنیا میں، آخرت میں جہنم میں کیسے کرے، تمام توحید سے ریلیٹڈ 1 پارٹ قرآن، ٹھیک ہے۔ دوسرا پارٹ قصے، کتنے قصے آپ نے نہیں سنے قرآن کے قصے، جو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کا ایک الگ چیپٹر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کے قصے کتنے قصے ہیں، آج بھی پڑھے، آج بھی جو آیتیں پڑھی ان میں قصے ہیں، کہیں آدم علیہ السلام کا قصہ، کہیں نوح علیہ السلام کا قصہ، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کا تو بہت ہے قصہ ہے، یہ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اصحاب کہف کے قصے ہیں، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے بہت ہیں قرآن میں۔ تو اس طریقے سے قرآن کا ایک حصہ کیا ملتا ہے ہم کو؟ قصے، توحید ایک، دوسرا حصہ قصے۔ قصے کیوں ہیں قرآن میں؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ قرآن میں قصے کیوں ہیں؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ میں ایک بات بتاؤں کیا بتانا جانے تو آپ کو پتا نہیں پتا، قصے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، دلچسپی رہتی ہے انسان۔ ایک بہت بڑا گاؤں تھا، سونے والے لوٹ جاتے، دیکھو اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، وہاں جو ہے بہت سارے لوگ رہتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، ایسے بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں سنا کیا کیا ہوا کیوں، اور قصے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، صحیح کہ نہیں؟ قصے قرآن میں بیان کیا، کتنے قصے ہیں قرآن میں، بہت ہیں، جس کا ایک سلسلہ چلنے والا ہے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، بتایا تھا میں نے کیا تھا۔ تو قصے عبرت کے لیے، اور قرآن کے تمام قصے سچے ہیں، بولیے بھائی 100% سچے ہیں، کیونکہ وہ قصے کس نے نازل کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں قصے بیان کیے ہیں۔ تو کیا قرآن کے قصے، حدیث کے قصے ہم سب کی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر
سیریلوں کی کیا ضرورت ہے، فلموں کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے مائنڈ سے، دماغوں سے کیسے کھیلے دشمن، کس سے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے قصوں سے، حدیث کے قصوں سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا، چینلوں پہ قصے لانا، سال سال چلانا۔ انہیں اس کی بہت تھی، انہیں اس کی سانس تھی 4 سال کا، پھر دو خاندانوں میں بہت کچھ ہوا۔ 9 بجے کا انتظار ایسا، ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھتے تھے۔ اب آتا انہیں کل جو ہے برتن توڑ کے چلی گئی تھی، اب انہیں کیا کرتا کیوں، انتظار ٹو بی کنٹینیو، اینڈ ٹائم پہ چھوڑ دیتا۔ آگے بتا لکھے دشمن، لکھے بیٹھ کے قصے، اس کو فلمائے، ایک ہیرو ایک ہیروئن، ان ادھر سے جاتے رہتا ہے، ادھر سے جاتے رہتی، اچھا میں دونوں کی ملاقات ہوتی، بیٹھ کے لکھتے دماغ میں بیٹھ، دونوں ملتے، انہیں اس کو پسند کر لیتا، انہیں اس کو پسند کر لیتی۔ اب اس کے گھر والے اس کے گھر، انہیں غریب انہیں امیر، انہیں امیر انہیں غریب، دونوں لڑ لیتے، آخر اینڈنگ میں دونوں مل لیتے۔ کیا سٹوری ہوئی، آخری سٹوری اس میں ڈالو سٹوریوں میں۔ اچھا اس میں پوری خلاصہ ہے، سب سے پہلی چیز جھوٹ۔ ہمارے بعد ابھی بچے ہوتے کیا ہے پوری جھوٹ 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 ہے، اوپر سے گرتا نہیں مرتا، گولی مارتا نہیں مرتا۔ قصے جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، پوائنٹ غور کرنا۔ پرانے واقعات سچے ہیں، اس میں سب جھوٹ، اس کے ساتھ سچ نہیں، جھوٹ بولنے کی خاصیت مجھے۔ انہیں شوہر بولا، شوہر ہے، انہیں شوہر کو یہاں ہے باہر بیٹھے ہوئے، ذرا آ جائے گا بھائی آپ وہ اس میں تھے سیریل میں، آپ کے شوہر کہاں ہیں، وہ جو دیکھا تھا ہمیں، ارے نہیں ہوتے وہ شوہر، وہ خالی وہ ٹرائل تھا، کیا بولتے اس میں، وہ خالی کاسٹنگ تھی، اپنے ہی تھی خالی، میں ہمارے شوہر انہوں نے دو یہ فلاں ہے۔ تو جھوٹ پر مشتمل پہلا مسئلہ ہوتا ہے، جھوٹ 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 اچھی چیز ہے، بچوں کو جھوٹ سکھانا، بچوں کو جھوٹ سکھانا، بڑوں کو جھوٹ سکھانا، جھوٹ حرام۔ اچھا انسان جھوٹ بولتا ہے کیا بتائیے مجھے آپ، ایک اچھا انسان ایماندار آدمی، اچھا آدمی کس کو بولے گا، جھوٹ بولنے والے کو، یا جھوٹ کبھی کسی قوم میں پسند نہیں کیا جاتا، کسی قوم میں۔ شیر آیا میرے کو پکڑ لیا، پڑھے تھے واقعہ، تو بھی پڑھے تھے اسکولوں، شیر آیا بولے تو والے آئے کہاں ہے بھائی، بولے بولے کہاں ہے شیر، میں نے بچوں بات کرا، جھوٹ بولا، اچھا چلے گا، پھر اس کو شور آیا بچاؤ بچاؤ بولا، پھر واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے نا، یہ کیوں واقعہ لکھا گیا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولے تو صحیح بھی آگے کھا لینا شیر، تیسرے دن صحیح بھی آیا شیر، پکڑا، لوگ ہمارا یہ جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹ بولا، پرسوں بھی جھوٹ بولا، اب بھی جھوٹ بولا، کھا لیا۔ تو جھوٹے اس میں بھی یہ بتایا گیا ویسے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیا، قصے بیان کیے جو ہماری اور آپ کے سدھرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کافی ہے۔ عورت ہے، عورت کے لیے واقعات موجود ہے، شوہر ہے، شوہر کے لیے واقعات موجود ہے، بچے ہیں، بھائیاں ہیں آپس میں، بھائیوں کے لیے واقعات موجود ہیں۔ کیسے کیسے واقعات، سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے ہم سب کی عبرت کے لیے بیان کیے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر اس سے دور رکھنے کے لیے دشمنوں نے چال چلی، اور وہ ہے فلمیں بنانا۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، معلوم ہے آپ کو، فلمیں، سیریلز، موویز اینڈ سیریلز، اور بعض لوگوں نے کتابوں میں چھوٹے واقعات ایسے ویسے۔ لوگ جو ہے حقیقت سے ہٹ گئے، حق سے ہٹ کر باطل میں پڑ گئے۔ ہاں دیکھ دنیا کا کیا حال ہے، سیریلوں کو لے کر، موویز کو لے کر، وہ چیز ان کے ایک تو جھوٹ ہے، دوسری جو ہے اس میں فحاشیت، اوریانیت ہے یا نہیں ہے۔ انہیں ناچے تو یہ بھی ناچنا، انہیں یہاں پینٹ پھاڑ لیا تو یہ بھی پینٹ پھاڑنا، کیوں؟ انہیں اس کو لائک کروا ہوتا، انہیں جیسا کری یہ بھی، انہیں بھاگے جا کے شادی کری، وہ بتائی جو جھوٹ بتائی، انہوں بھی بھاگے جا کے شادی کر دی، انہوں صحیح بھی کرے، انہوں جھوٹ کرے، خالی دکھانے واسطے کرے یا صحیح بھی جا کے شادی کرے، اثر ہوا نہیں ہوا، عبرت ہو رہی۔ واقعات میں بہت اچھی سٹوری ہے، بولتے ہیں بعض لوگ، سیریلس کی بہت اچھی سٹوری، کوئی سٹوری اچھی نہیں ہوتی۔ فحاشیت، اوریانیت، اللہ سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ کیا کیا نقصان، فرائض اور واجبات سے دوری ہو رہی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ان چیزوں میں پڑھ کر۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے، اللہ اگر آپ اس سے ہیں، قرآن کے قصے پڑھیے، حدیث کے قصے پڑھیے، قرآن سے عبرت لیجیے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ چلیے میں بتا، تو قرآن میں جو ہے سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے، اور صفات توحید سے تعلق توحید میں ہے وہ، تو قرآن کو سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن کا ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ قصوں پر، واقعات پر مشتمل ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ احکام،
حکم، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، وراثت کے کیا احکام ہے، فلاں کے کیا احکام ہے، طلاق کے احکام کیا ہیں، رضاعت کے احکام کیا ہے، نکاح کے احکام کیا ہے، بیع و شراء تجارت لین دین کے احکام کیا ہیں، تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو تین میں سے تین حصے ہیں قرآن کے، تین چیزوں پر مشتمل قرآن ہے. تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ توحید. تو یہ جو سورہ ہے قل اللہ احد، یہ پوری توحید پر مشتمل ہے. اللہ کی صفات اس میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نفی اور اس بات کو جمع کر کے اپنی ذات کی شان کو بیان کیا. قل هو اللہ احد، اس بات ہے یا نفی ہے؟ اس بات کہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسے کوئی دو نہیں ہے، تین نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. الصمد اللہ تعالیٰ، اس بات ہے. لم یلد ولم یولد، نفی. ولم یکن لہ، اس میں بھی کیا ہے؟ نفی ہے یا اس بات؟ اس بات ہے، نفی ہے. قل اللہ احد اس بات، اللہ الصمد اس بات، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نفی. تو اس طریقے سے یہ جو بہت بڑی سورہ ہے جس کو سورۃ القرآن کا، اس میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا نفیاً و اثباتاً. نفی بھی کی ہے بعض چیزوں کی، جیسے اولاد کی، ماں باپ کی، اور ہم اللہ کسی کے ہونے کی، اور اللہ نے اپنے ذات کے لیے ثابت کیا ہے احد الصمد. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایک مثال سمجھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ ہے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا؟ اعظم آیہ فی القرآن. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن میں اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاباش، آیت الکرسی. آیت الکرسی جس کی تفسیر جو ہے مسجد نور میں کل اور رات ہو چکی، کل صبح اور آج صبح ہو چکی ہے. سورۃ الحشر کل صبح آئیں گے آپ لوگ، ہاں کل صبح آیت الکرسی کے لیے کسی اور آیت کی ہونے والی ہے تفسیر. تو اس میں بھی ہم نے وہاں بیان کیا، آپ غور کیجئے، اس میں نفی اور اس بات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو. یہ پوری آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس میں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو، اس میں نفی ہے، اس بات ہے. شاباش، ایسے جلدی جلدی بولے تو میں بھی ٹائم پہ ختم کر دوں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس میں نفی ہے یا اس بات ہے، یہ دونوں ہیں؟ دونوں. نفی کس چیز کی ہے؟ لا الہ میں نفی ہے. کیا نفی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کوئی چیز، اس کی نفی ہے. کفر بالتعویض. اور اثبات کس چیز کا ہے؟ ان اللہ میں اثبات ہے، الا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، تو کیا ہے اثبات؟ کس چیز کو اللہ نے ثابت کیا ہے؟ نفی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اثبات کیا ہے؟ اللہ عبادت کے لائق. صحیح ہے. الحی القیوم نفی ہے یا اثبات ہے؟ اثبات. الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور ہر اپنے ذات پہ قائم ہے، اور ساری کائنات اس کے دم سے قائم، اس کے حکم سے قائم. تو یہ اثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم نفی ہے، اثبات. کس چیز کی نفی؟ اونگ کی اور نیند کی. صحیح نا، نوم آتی ہے. ہاں اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ بتائیے نفی ہے یا اثبات ہے؟ له ما في السماوات وما في الارض، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اثبات. کس چیز کا اثبات ہے؟ ہر چیز کا مالک ہے. آسمان زمین سب اس کی، آسمان اس کا، آسمان کی مخلوق اس کی، زمین اس کی، زمین کی مخلوق. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. یا کیا ہے؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. نفی اثبات دونوں. ہاں دونوں ہیں. تو کیا نفی کہاں ہے، اثبات کیا ہے؟
من ذا الذی یشفع عنده میں نفی کیا ہے؟ کوئی صفات کوئی صفات نہیں کر سکتا، نفی. اور اس بات کیا ہے؟ الا باذنہ. ٹھیک ہے چلیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے سامنے کیا ہے، لوگوں کے پیچھے کیا ہے، یعنی آگے کیا ہوگا، پیچھے ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوا، سامنے کیا پیچھے، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو جانتا ہے. اس بات کیا نفی؟ یعنی اللہ کا علم گھیرے ہوئے کائنات ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کیا ہے اس میں؟ دیکھیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دنیا والے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے یعنی بندے اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اللہ ان کو دینا چاہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کرسی کا کیا معنی ہے؟ عظمت ہے. بولیے اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. کرسی اتنی بڑی اللہ کی. تو کرسی کا معنی میری واٹ از دا میننگ آف کرسی؟ آیت الکرسی میں کرسی کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی عرش ہے، وہ معنی صحیح نہیں ہے. جو زیادہ صحیح معنی ہے وہ یہ کہ موضع قدمین الرب، اللہ رب العالمین کے دو پیر رکھنے کی جگہ. یہ کس کی تفسیر ہے؟ تو اللہ کی کرسی کیسی ہے بھائی؟ وسیع، اس کی صفت بتائی جا رہی کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. پیر رکھنے کی جگہ، کرسی کا یہ عالم ہے اللہ کی کرسی کا. اور عرش کے مقابلے میں کرسی کا کیا عالم ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش. عرش کے مقابلے میں کرسی کا کیا عالم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چٹیل میدان میں لوہے کی انگوٹھی، ایک بہت بڑا میدان ہے گراؤنڈ، اس میں ایک انگوٹھی کی جو حیثیت ہے عرش کے مقابلے میں کرسی کی وہ حیثیت ہے. اور کرسی کے بارے میں ایک کرسی میں ہے وسیع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کے عرش کو حدیث میں بتا دوں، بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے جو ہے عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں نا، تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ان میں سے فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدثکم عن ملک من حملۃ العرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں اس فرشتے کے بارے میں بتاؤں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں، اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت ملی ہے. بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتائے؟ وہ جو ایک فرشتہ ہے، کئی ہیں فرشتے، کتنے ہیں فرشتے؟ 8 ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کی کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. کتنے؟ 700 ایئرس، مسیرت 700 عام. 700 سال تک کتنی دور جاتا ہے؟ اتنی دوری اس کے درمیان ہے. کس کے؟ اس کے فرشتے کے. فرشتے خالی اتنے کان اور مونڈا ہے، کیا بتا اس کے درمیان، ٹھیک ہے، شولڈر اور کان، اس کے درمیان اتنی دوری ہے. ہونے کی دوری کتنا بڑا ہوگا؟ کون؟ خالی یہ 700 سال، اتنا بڑا، اتنی بڑی، اتنی عظیم مخلوق ہے یہ فرشتہ. تو اس کو پیدا کرنے والا خالق کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے جو صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد وسیع کرسی السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں گزرتی، مشقت نہیں، بوجھ نہیں ہے. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی حفاظت. اس میں کیا ہے؟ اثبات ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے. کیا اس بات ہے؟ کمال قدرت معلوم ہوتی ہے، کمال قوت دلالت کرتی ہے اس کو کہ اللہ کتنا قوی ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا قوی ہے. صحیح کام کی بات ہے. نفی بھی ہے. اچھا، نفی
اچھا وہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں بہت اچھا, ابھی آپ کی بات ابھی میں بتا رہا ہوں پوائنٹ, ایک پوائنٹ بتا کے چلیں. یہاں اللہ نے نفی کی ہے کہ اللہ جو ہے اللہ پر بوجھ نہیں ہے, اللہ پر, اور کسی چیز کی نفی اس کے اپوزٹ کے کمال پر دلالت کرتی ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجیے. اگر کسی چیز کی نفی کی گئی تو اس کا جو اپوزٹ ہے نہیں وہ کمال کا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ بھی علماء نے ذکر کیا. یہاں اللہ نے جس چیز کی نفی کی ہے ولا یؤودہ, ثقیل نہیں ہے, بھاری نہیں ہے, آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے بھاری نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے. تو بوجھ کی نفی کرنے کا مطلب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قوت. یہ کمزوری نہیں ہے, اس کا اپوزٹ قوت اور قدرت ہے, تو وہ کمال کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. کسی چیز کی نفی, اچھا اونگ اور نیند کی نفی, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو اس کا اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہے, حیات. کھاتا نہیں ہے, کھلاتا ہے. کھانے کی نفی کی ہے تو کھلانا کمال کا ہے. سمجھ میں آئے؟ جس چیز کی نفی ہوگی اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہوگا. یہ بھی علماء نے اس کو کہا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ایسا کچھ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ یعنی سب سے بلند, سب سے اوپر. اللہ کے ناموں میں ذکر ہے العلی, سب سے اوپر اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اس بات ہے کہ نفی ہے, اس بات العظیم سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی عظمت والا ہے, سب سے عظیم ہے. تو یہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن آیات میں اللہ نے نفی اور اس بات سے اپنی شان کو, اپنی قدرت کو بیان کیا. نفی بھی کی ہے اور خصوصی قرآن کی عظیم آیت ایت الکرسی میں, اور وہ ثلث القرآن اگر ہم دیکھیں جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں, قل اللہ احد, اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نفی اور اس بات سے کام لیا ہے. نفی بھی ہے, کم ہے, مختصر ہے, اور اس بات ہے مفصل. ایت الکرسی میں بھی دیکھیں نفی کم ہے, اس بات زیادہ ہے. جس طریقے سے پورا قرآن اگر پڑھ کے دیکھیں تو نفی کم ہے, اس بات زیادہ ہے. جو اللہ کی کمال کو, اس کی صفات کی کمالیت کو اور اس کی خوبیوں کو بتاتی ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی صفات پر ویسے ایمان لانے کی توفیق جیسے ایمان لانے کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہوگا جس میں ہم کچھ اور چیزیں اہم اس بات میں بتا کر آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کا اثر ہماری زندگی پر کیسے پڑنا چاہیے. اللہ کے ناموں پر ہمارا ایمان ہے, اس کی صفات پر ہمارا ایمان ہے, اور ایسے ایمان ہے جیسے ہم نے قاعدوں سے پڑھا ہے. تو اس کا اثر ہماری اور آپ کی لائف میں کیسے پڑنا چاہیے, اس پر تفصیلی بات کل انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ آ گئے ہوں تو لے لیں نام.